وہ ہے معاملہ سب کچھ. جب میں نے سورہ حدید کا حوالہ آپ کو دیا، ہر چیز اللہ رب العزت نے کتاب میں لکھی ہوئی ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے، سب کچھ. آپ یہاں بیٹھے یہ بھی لکھا ہوا ہے. دیکھو سورہ، آپ یہ یاد کرو جنگ بدر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی تھی جگہوں کی کہ یہاں فلاں کی لاش گرے گی، یہاں فلاں کی، یہاں فلاں کی. اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو دکھا دیا تھا. اللہ جسے جتنا چاہے غیب کا علم دے سکتا ہے. بہت مشہور حدیثیں سنی ہوگی آپ لوگوں نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی تک کر دی تھی. یہ تک لکھا ہوا ہے کون کہاں مرے گا، کیا کیا کس کے ساتھ ہوگا. تو یہ جو حادثہ ہوا یہ بھی لکھا ہوا تھا. کسی کے بچے ہونے، کسی کے نہیں ہونے، کسی کے دونوں ہونے، کسی کو، سب اللہ نے اپنے اوپر لیے بات قرآن میں کہ کسی کو لڑکے دوں، لڑکی دوں، دونوں دوں، نہ دوں، میرے ہاتھ میں ہے. اور یہ تک کہہ دیا سورہ بقرہ میں تو کہ میں آزماؤں گا تمہیں جان کے نقصان سے، مال کے نقصان سے، فصل کے نقصان سے. تو یہ سب ہماری آزمائش کا حصہ ہے. کیا درود پاک بنا وضو کے پڑھ سکتے ہیں؟ ان کا سوال ہے کیا درود بنا وضو کے پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں. زبان پاک ہوتی ہے، اور کوئی بھی چیز جو ہے وہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صرف مطلب جماع کے علاوہ کوئی بھی چیز حائل نہیں ہوتی تھی ان کے ذکر میں، یہاں تک کہ قرآن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کرتے تھے اگر ناپاک نہ ہو، مطلب جنابت کا غسل فرض نہ ہو حضور پر. تو درود شریف تو بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں. قرآن بھی بنا وضو کے پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل قرآن بھی بنا وضو کے پڑھ سکتے ہیں. لوگ ہمارے طرف کے علماء دین یہ بات کہتے ہیں کہ قرآن کو، اصل میں ایک سورہ واقعہ کی آیت ہے 79، اس میں یہ کہا ہے اللہ رب العزت نے کہ قرآن صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں. وہاں پاک یہ وضو نہیں ہے، وضو صرف نماز کی شرط ہے. باقی آپ قرآن پاک جو ہے وہ بنا وضو کے پڑھ سکتے ہیں، چھو بھی سکتے ہیں. میں بتا تو رہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی بھی چیز جو ہے وہ حائل نہیں ہوتی تھی قرآن پڑھنے میں، ذکر کرنے میں، سوائے جنبی ہونے کے. مطلب اگر جنابت کا انہیں غسل کرنا ہو تو تب تو وہ قرآن کو نہیں چھوتے. باقی تمام معاملات جو ہے وہ عورت پڑھ سکتی ہے حیض کے دنوں میں قرآن؟ نہیں، بالکل نہیں پڑھ سکتی. یہ دو چیزیں ایسی ہیں، ایک تو نماز اور ایک قرآن. حیض کے دنوں میں عورت نہ قرآن کو ہاتھ لگا سکتی ہے، نہ، زبان تو پاک ہے، جتنا دعا کی نیت سے پڑھ سکتی ہے جتنا اسے قرآن یاد ہو دعا کی نیت سے، لیکن قرآن کی نیت سے پڑھ بھی نہیں سکتی. اور قرآن جو ہے وہ چھونا بھی عورتوں کو منع ہے. وہی تو آیت ہے وہ کہ صرف اسے پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں. آیت نمبر 79 سورہ واقعہ. جیسے آپ نے کہا کہ ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی سب پری پلانڈ ہے، تو جب سب کچھ پری پلانڈ ہے تو جو کچھ ہمارے اعمال ہیں پھر تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. میں نے یہ نہیں کہا پلانڈ ہے، میں نے یہ کہا کہ لکھا ہوا ہے. اصل میں آپ یہ دیکھو کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ تمام چیزوں کا عالم ہے، ہر چیز کا. اللہ رب العزت نے تمام روحیں بنا کے پہلے تو ان سے اقرار لیا، الست بربکم قالوا بلی، قرآن کی آیت ہے. اللہ نے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے، سب نے کہا تو ہے. اب اللہ رب العزت نے ان روحوں کو پیدا کرنے کا سسٹم بنایا پے در پے، جتنی اسے کائنات میں یہاں جتنی روحیں جس زمانے میں چاہیے وہ بھیجتا رہتا ہے، جتنی واپس بلانی بلاتا رہتا ہے. ہر روح کا اس نے دیکھ لیا کہ یہ روح کیا کیا کرے گی، اسے لکھ دیا اس کتاب. اللہ نے جبر کچھ نہیں کرا. اگر جبر ہو پھر تو یہ امتحان ہی ختم ہو جاتا ہے، پھر ہم ذمہ دار نہیں ہیں، پھر تو معاذ اللہ اللہ ذمہ دار ہے ہر چیز کا. یہ آپ یہ سمجھو اللہ کی پری نالج ہے، جو اللہ رب العزت نے مان لو مجھے بنایا اور یہ دیکھ لیا کہ اس کی زندگی مان لو میں نے 60 سال رکھی، یہ 60 سال میں کیا کیا کرے گا، اپنی پری نالج سے اللہ رب العزت نے دیکھ لیا. تو یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے میرے اوپر جبر کیا کہ تو یہ کرے گا، تو یہ کرے گا، تو یہ کرے گا. مجھے فری ویل کے ساتھ چھوڑ دیا میری روح کو، اور یہ چیک کر لیا اللہ رب العزت نے کہ یہ کیا کیا کرے گا، اسے کچھ کتاب میں لکھ دیا. اسی طرح اربوں خربوں لوگوں کا معاملہ اللہ رب العزت نے، ان کے حادثات، ان کی زندگی، ان کی موتیں، ان کے ساتھ کیا کیا ہونا. اور وہ اب تو بہت آسان ہو گیا سمجھنا. اب تو آپ ہارڈ ڈسک سمجھو نا، آپ کمپیوٹر دیکھو اس میں کتنا ڈیٹا ہوتا ہے لوگوں کا. تو اللہ کے لیے تو اللہ کے پاس تو سپر کمپیوٹر ہے. تو یہ پری نالج ہے اللہ کی، نہ کہ یہ کہ اس نے ہمارے اوپر جبر کیا. ہم یہ کوشچن مارک لگاتے ہیں کہ ہم کیوں ذمہ دار تھے. بھائی ہم ہی ذمہ دار ہیں. جو عمل ہم کرتے ہیں، اور ساتھ میں توبہ رکھ دی اللہ رب العزت نے، ساتھ میں اور نیکی کے کام ایسے رکھ دیے کہ تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے.
یہ تک کہہ دیا قرآن میں اگر تم میرے کہنے کی وجہ سے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ تو میں ویسے ہی معاف کر دوں گا. ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ کے گناہ معاف کر دوں گا, ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے گناہ معاف کر دوں گا, ایک عید سے اگلی عید کے گناہ معاف کر دوں گا بیچ کے. اتنی تو تمہیں خوشخبری سنا رکھی اس نے. اس کے بعد بھی ہم اگر اللہ سے بے بہرا رہے اسی پہ انگلی اٹھاتے رہے کہ تو نے گمراہ کیا, تو ہم تو شیطان کے زمرے میں آئیں گے. شیطان نے کیا کیا تھا؟ آدم سے بھی ہوئی غلطی, آدم علیہ السلام سے بھی, شیطان سے بھی ہوئی. آدم علیہ السلام ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گیا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یونس علیہ السلام کی دعا کہ اللہ میں ظالموں میں تو پاک ہے. اور شیطان نے کیا کہا قرآن میں کہ اللہ تو نے گمراہ کیا, میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں. الزام سیدھا انگلی اللہ پہ. تو جو لوگ یہ سوچیں کہ میری تو گمراہی اللہ کر رہا تو وہ شیطان کے زمرے میں, اور جو ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جائیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, وہ نبی ہو گیا. آپ یہ دیکھو اس کا مطلب کیا ہے. یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے. یونس علیہ السلام, آپ کے سوال کا بھی جواب آ گیا اس میں کہ درود شریف ہو یا قرآن ہو. آپ کی قرآن کی آیت کہاں پڑھی نبی نے؟ مچھلی کے پیٹ میں, غلازت میں. معدہ جو ہے سب سے غلیظ چیز ہے, مچھلی کے معدے میں ہی تو تھے وہ. اور 3 دن 3 رات پڑھی بھائی نے. اور قرآن میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ تو یہ بات کہی سورہ صافات میں شاید کہ اگر یہ یونس ہمیں اس طرح نہ پکارتا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, تو یہ قیامت تک اسی پیٹ میں پڑا رہتا, اس کی ہم قبر بنا دیتے اسے. آپ جا کے ترجمہ پڑھنا اس آیت کا. تو اگر انہوں نے اسے پکارا, اللہ رب العزت اتنا غصہ تھا اللہ کو ان کی لرزش پہ, غلطی نہیں تھی, ہلکی سی لرزش تھی یونس علیہ السلام کی. اتنا غصہ تھا کہ اسے قبر بنا دیتا میں اس کی مچھلی کی پیٹ کو اس کی, اگر یہ اس طرح نہ پکارتا. تو یہ پکار جو ہے ان کی اتنی پسند آئی اللہ رب العزت کو کہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. بہترین چیز ہے آپ لوگوں کے لیے, اللہ کی ٹرین بتاتا ہوں میں تو مصیبتوں سے نکالنے کی. اول ذکر ہے توبہ کا. جتنے بھی استغفار آئے ہیں دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے, ان میں اول استغفار ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آپ دیکھو آپ کہہ کیا رہے اللہ سے, لا الہ الا انت, اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں, سبحانک تو پاک ہے, تو غلطی کر ہی نہیں سکتا, انی کنت من الظالمین, میں ظالموں سے ہوں, میرے سے غلطی ہوتی ہے. ایڈمٹ کر رہے ہیں آپ کہ میں ظالموں میں سے ہوں, گناہ گار میں ہوں, غلطی میرے سے ہوئی, تو پاک ہے. اب جب اسے پاکی کا حوالہ دیا, انہوں نے چل میں نے تجھے معاف کیا. اب مچھلی کے پیٹ سے بھائی جی باہر آ گئے. اچھا, اہل حدیث وقت اصل میں بتاتے ہیں 3:30 بجے بتاتے ہیں, اور ہمارے علماء 4:30 بتاتے ہیں, تو افضل وقت کون سا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ عصر کا وقت اہل حدیث 3:30 بتاتے ہیں اور علماء جو ہیں وہ ہمارے 4:30 بتاتے ہیں. اول وقت کون سا ہے, افضل وقت؟ میرے بھائی آپ یہ سمجھو کہ پورا وقت افضل ہے. آپ اہل حدیث سے پوچھو کہ وہ ختم کس ٹائم تک بتاتے ہیں, مغرب سے پہلے پہلے, اور ہمارے علماء بھی ختم مغرب سے پہلے پہلے. تو اس لیے اہل حدیث حضرات کو یہاں پہ یہ سوچنا چاہیے کہ اذان اپنی 3:30 کی بجائے 4:30 بجے دے دیں. اختلاف تو پیدا نہ کریں کہ 3:30 بجے اذان دیں گے تو الگ فرقہ ہو گیا. جب ان کا ٹائم 3:30 سے شروع ہو رہا تو وہ 4:30 بجے بھی اذان دے سکتے ہیں کہ اگر حنفی حضرات جس علاقے میں ہم رہ رہے ہیں ان کا ٹائم 4:30 بجے شروع ہو رہا, تو محبتوں کی تو بات یہ ہے کہ وہ بھی اپنی مسجدوں میں اذان 4:30 بجے دیں. اول وقت افضل وقت ہمارے لیے جو ہے وہ اپنے خطے کے علماء دین کے حساب سے ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں. الگ سے گروہ بندی نہیں کرنی, مطلب اپنی پہچان الگ سے نہیں کرنی. تو یہاں پہ جو میرے اہل حدیث بھائی ہیں انہیں یہ چاہیے کہ وہ اپنی اذانوں کا ٹائم جو ہے وہ 3:30 کی جگہ 4:30 کر دیں, کیونکہ ان کا ٹائم بھی اسی ٹائم ختم ہوتا ہے. ختم ٹائم دیکھیں, شروع نہ دیکھیں, جس سے کہ محبت بڑھے. آپ سورہ حدید کی آیت آئی ہے بھی کہ سب مصیبتیں پریشانیاں اللہ کا حکم ہے اور آزمائش کا حصہ ہے. ایک آیت کا مفہوم یہ ہے کہ کسی پر کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اتنی جتنی اس نے اپنے ہاتھوں سے کمائی. تو دونوں باتیں متضاد نہیں ہیں. دیکھو ایک بات سنو, یہ جو آپ آیت بتا رہے ہیں یہ بھی آیت ہے قرآن کی کہ تمہارے اوپر تمہاری مصیبتیں جو آتی ہیں وہ تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہیں. لیکن ساتھ میں خوشخبری کتنی ہے. قرآن میں ہی سورہ ہجر آیت 57 نہ 52 نمبر آیت میں یہ بات کہی کہ اے نبی میرے بندے جو اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے ان سے کہہ دو کہ میں ان کے قریب ہوں, ان کی سنتا ہوں, اور میں بڑے سے بڑا گناہ ان کا معاف کر دوں. کرتوتوں کی وجہ سے مصیبت آئی نا. کرتوت کے بعد اگر آپ نے توبہ کر لی تو آپ کی کرتوت گئی. آپ توبہ نہیں کریں گے تو پھر تو آپ کے اوپر مصیبت آنی ہے. تو اس لیے اپنی کرتوت جو ہے اسے ایڈمٹ کریں پہلے تو کہ ہاں میرے سے غلطی ہوئی. جو یونس علیہ السلام نے کیا, جو آدم علیہ السلام نے کیا,
دیکھو پاک جو ہے غلطیوں سے پاک صرف ایک ذات ہے، وہ اللہ رب العزت، باقی تمام انبیاء سے غلطی ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لرزش ہوئی. آپ کو میں یاد دلاؤں کہ جنگ احد میں قرآن میں آیا سورہ آل عمران میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دندان مبارک شہید ہوئے ہیں اور چہرے پہ زخم آئے ہیں تو یہ نکلا ہے منہ سے، زبان مبارک سے، کہ اللہ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو اپنے نبی کو زخمی کرتے ہیں. قرآن کی آیت ہے. تو وہاں اللہ رب العزت نے کہا کہ تم کون ہو یہ بات کہنے والے، ہدایت دینے والا تو میں ہوں. اس کے بعد اسی جنگ میں شریک خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت دی اللہ رب العزت نے، اور اسی زبان مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے پھر انہیں سیف اللہ کا لقب دلوایا اللہ نے. تو پاک غلطیوں سے صرف اللہ کی ذات، اور کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا. یہ میری بات نہیں، میں تو قرآن کوٹ کر رہا، آپ کو بتا رہا ہوں. سورہ آل عمران میں یہ واقعہ ہے. کرتوتیں سب کی خراب ہو سکتی ہیں، غلطیاں سب سے ہو سکتی ہیں. ساتھ میں جو اللہ رب العزت نے، میں نے شاید کسی پروگرام میں کہا تھا، جیسے ہر ماں کی گود ہوتی ہے، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. اللہ کی بھی ایک گود ہے اور وہ توبہ ہے. آپ اللہ کی گود میں پہنچو، فوراً توبہ کرو، آپ کی کرتوت معاف، کوئی مصیبت نہیں آئے گی انشاءاللہ، نہ یہاں نہ آخرت میں. ایک سوال تو یہ ہے، یہ چیز اس طرح سے جڑی ہوئی ہے کہ جیسے آپ نے پہلے کہا تھا نا، آپ نے فرمایا پہلے وہ کہ جو کچھ بھی انسان کے اوپر پریشانیاں ہیں وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہیں. تو یعنی وہ جو کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ آئے گا ہماری کرتوتوں کے سبب. اس طرح سے جڑی ہوئی ہے نا یہ بات. جو ہم کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے اوپر جو پریشانیاں آتی ہے، اگر توبہ کر لیے ڈیلیٹ ہو جائے، وہ بھی لکھا ہوا ہے ڈیلیٹ ہوگا، توبہ کرے گا. نہیں کریں گے تو ہمیں اور زیادہ. دیکھو آج ایک آیت آئی کہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں بچھڑے کی جو پوجا ہے اسے پلا دیا، ان کے دلوں کو. مقصد کیا ہے کہ اللہ نے پلا دیا. جب انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی، اگر وہ وہیں شرک سے توبہ کر لیتے تو اللہ ڈیلیٹ کر دیتا، معاف کر دیتا. لیکن اللہ رب العزت نے انہیں، کیونکہ انہوں نے توبہ نہیں کی تو اس میں بڑھاتا چلا گیا اللہ. ایک سوال یہ ہے، سر پر دوپٹہ نہ ہو تو کیا عورتوں کا وضو ہو جائے گا؟ بالکل ہو جائے گا. نامحرم نہیں ہونے چاہیے گھر میں. دیکھو وضو جو ہے، دوپٹہ جو ہے نماز کے لیے ضروری ہے. حدیث پاک ہے داؤد شریف کی، عورتوں کو جو پورا جسم جو ہے وہ سطر ہے، اور نماز جو ہے سطر ڈھکی ہوتی ہے. جیسے آپ گھٹنے کھول کے نماز پڑھو گے تو نہیں ہوگی. آپ کا جو سطر ہے وہ ناف سے گھٹنوں تک ہے. اور حضور نے کہا کہ نماز میں کندھے بھی ڈھک لیا کرو. غریب صحابی تھے، کپڑے بھی پورے نہیں ہوتے. لیکن مرد کا سطر اتنا جتنا بتا رہا آپ، عورت کا پورا جسم سطر ہے. بال بھی ایسے ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے، ایسے دوپٹے سے کہ مطلب بھاری دوپٹہ ہو، ٹرانسپیرنٹ دوپٹہ نہ ہو. لیکن وضو کے ساتھ شرط نہیں ہے دوپٹے کی. اپنے گھر میں عورت ہے کیسی بھی رہ سکتی ہے، حجاب پر مسح کر سکتی ہے. ہاں یہ ایک حدیث پاک ملتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امامہ پہ مسح کیا ہے. بالکل عورت نے اگر صبح کو حجاب کر لیا اور اس نیت کے ساتھ کہ میں اس پہ مسح کروں گی باقی وضو میں، مطلب بال گیلے کرنا یا دوپٹہ ہٹانا یا حجاب ہٹانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، بازار میں ہے، کہیں اور باہر کسی فنکشن میں ہے، تو بالکل اس پہ مسح کر سکتے. ٹھنڈ میں اگر اطلاع ہو جائے اور گرم پانی نہ ہو تو تیمم سے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ ٹھنڈ میں اگر اطلاع ہو جائے، گرم پانی نہ ہو، تو کیا تیمم کر لیں نماز پڑھنے کے لیے؟ بھائی اگر آپ کو کوئی یہ موقع دے کہ آپ اگر ٹھنڈے پانی سے نہاؤ گے 1 لاکھ روپیہ ملے گا، اور آپ اسے انکار کر دو کہ نہ جی میں تو 1 لاکھ لینے کا نہیں، میں نہیں نہاتا ٹھنڈے پانی سے، پھر تو آپ کو اجازت ہے. لیکن اگر آپ 1 لاکھ روپے کے لیے ٹھنڈے پانی سے نہا لو گے تو نماز کے لیے بھی آپ کو نہا لینا چاہیے. جیسے وہ آپ نے ایک دعا کے بارے میں بتایا تھا، لا الہ الا انت سبحانک. یہ مسجدوں میں اکثر فجر کے بعد، عصر کے بعد جو دعائیں ہوتی ہیں، لیکن اس میں احساس نہیں دکھتا لوگوں میں، وہ زبانی چلتا ہے معاملہ. تو کیا اس کا کوئی اثر پڑے گا ہماری طبیعت پہ؟ بس ہم پڑھے جا رہے ہیں اس کو. نہیں پڑے گا تو اصل میں بات یہ ہے نا، دیکھو قرآن تو ایک ایسا کلام ہے اللہ رب العزت کا جو برکت والا ہے. اس کے اثرات جو ہیں وہ ہر اعضاء پہ پڑتے ہیں. آپ یہ دیکھو نا حضور نے کیا فرمایا، الف لام میم کہنے پہ بھی نیکی ہیں اور ہر حروف کی تصنیف کی. تو جو آپ کی زبان سے پڑھنے کا اجر ہے وہ تو ہر حال میں آپ کو ملے گا، اور اس کی طبیعت پہ اثر بھی ہوگا کیونکہ اللہ کا کلام ہے. لیکن جب آپ اسے اپنی زبان میں سمجھ کے پڑھو گے تو اس کی بات کچھ اور ہی ہوگی. وہ آپ کی رگوں میں اترے گا، آپ کی زندگی میں اترے گا، وہ اصل میں آپ کے عمل میں آئے گا. پھر اب جس طرح میں نے آج آپ کو بتا دیا آیت کریمہ کا، آپ نے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا، آپ تو صرف رٹو توتے کی طرح پڑھ رہے. آج جو میں نے آپ کو بتایا
کہ جب آپ یہ کہو گے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور تو غلطیوں سے پاک ہے، اور ہم تو مخلوق ہیں، خالق کی تو غلطیوں سے پاک ہو سکے، مخلوق تھوڑا ہی ہم اپنے آپ کو مان رہے ہیں، تو یہاں جب آپ کو یہ لگے گا کہ یار یہ تو واقعی عجیب و غریب چیز ہے، اب آپ کو سب سے افضل استغفار یہی لگے گا، کیونکہ ایک نبی کو اللہ نے نجات دی مچھلی کے پیٹ سے۔ سر جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نمازوں کے ذریعے سارے صغیرہ گناہ معاف کر دے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ ایک نماز ہے صلاۃ التسبیح جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا کو ہدایت دی، کیا میں آپ کو ایک عطیہ نہ دوں، کیا ایک ہدیہ پیش نہ کروں جس سے اللہ تعالیٰ آپ کے صغیرہ کبیرہ جانے کیے ہوئے انجانے میں کیے ہوئے سبھی گناہ معاف کریں، کیا ایسے کبیرہ گناہ معاف ہوں گے؟ اصل میں بالکل معاف ہو سکتے ہیں اگر اللہ کے رسول نے یہ بات فرمائی ہے تو، لیکن پہلے آپ یہ دیکھیں کہ یہ نفلی عبادت ہے، آپ کے پہلے فرائض پورے ہونے چاہیے۔ آج میرا ایک جملہ یاد رکھنا، جتنی بھی نفلی عبادت ہے نا، نفل بنا نفع سے، اور نفع اصل کے بعد ہوتا ہے۔ اگر آپ کا اصل پورا ہے نا، اس کے بعد آپ 100 روپے کی کوئی چیز لیا، آپ نے 100 روپے کا کوئی پروڈکٹ آپ کا ہے اور آپ نے اس کی قیمت رکھی 120، پہلے آپ کے 100 آ جانے چاہیے، 20 بعد میں نفع۔ اگر آپ 20 لے کے خوش ہو رہے ہیں، 80 آپ کے جا رہے ہیں، تو آپ بیوقوف ہو۔ اس لیے نفع جو ہے وہ اصل کے بعد ہے، فرض آپ کے پورے ہوں، اس کے بعد آپ کو نفلی عبادات کا مزہ ملے گا، ادروائز کوئی نہیں ملے گا۔ کتنی صلاۃ التسبیح پڑھتے رہنا، اگر آپ کی فجر نکل رہی، 5 نمازیں آپ کی دانتوں سے پکڑی ہوئی ہونی چاہیے پوری عمر کے لیے، سارے نفلی عبادات کا بہت فائدہ ہوگا، سب گناہ معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ مسجد میں سنتیں پڑھنا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال ہے مسجد میں سنتیں پڑھنا ٹھیک ہے؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے، ایجاد تو ہے، مگر رسول پاک کی جو سنت ہے، کیونکہ ہم تو سنتوں پہ بہت زور دیتے ہیں نا، جو ظاہری سنت ہے ان پہ زور دیتے ہیں۔ حضور ہمیشہ گھر سے سنتیں پڑھ کے جاتے تھے، مسجدیں جو بنی نا وہ فرض نمازوں کے لیے بنی، جماعت کے لیے۔ سنتیں ہمیشہ گھر سے وضو کر کے، مسجد کو آپ جتنا کم استعمال کرو گے پانی کو نفلوں کے لیے اتنا بہتر ہے۔ عبادات کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، تو اپنے گھروں میں جب آپ نمازیں پڑھو گے تو آپ کی عورتیں، آپ کے بچے، انہیں ترغیب ملے گی، اور وہ نفل نمازیں ہیں۔ مرد کو حکم یہ ہے کہ فرض نمازیں جو ہیں وہ جماعت کے ساتھ پڑھے اور نفل نمازیں گھر پہ پڑھے، حضور کا طریقہ بھی یہی تھا۔ اجازت ہے، ویسے کوئی مجبوری ہو، آپ بازار میں ہیں کہیں ہیں تو بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ باتھ روم آ رہا ہو، اذان ہونے لگے تو کیا باتھ روم روک سکتے ہیں ثواب کے لیے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ باتھ روم آ رہا ہو اور ادھر سے اذان کی آواز آنے لگے اور ہم نے جواب دینا اذان کا، اس سے ہمیں ثواب ملے، تو ہم کیا باتھ روم روک سکتے ہیں؟ بالکل نہیں روکنا چاہیے۔ دیکھو آج ایک میں آپ کو بات بتاؤں، یہ تو احادیث سے ثابت ہے بات کہ آپ باتھ روم یا لیٹرین روک کے نماز نہیں پڑھ سکتے، منع ہے، اور نماز آپ کے اوپر فرض ہے، اور نماز کا جواب، اذان کا جواب دینا جو ہے وہ سنت ہے۔ تو جب آپ کو ایک فرض سے روک دیا گیا کہ آپ پیشاب پخانہ روک کے جو ہے وہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، تو آپ بالکل اپنا باتھ روم نہیں روک سکتے۔ آپ یہ اپنے اوپر ظلم کرو گے، اس کی وجہ سے کوئی خدا نہ خواستہ بیماری ہوئی تو اللہ قرآن میں کہتا ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اللہ کا وہ حکم بھی آپ کے سامنے ہونا چاہیے، آپ فوراً باتھ روم میں جاؤ، اذان اگلی اذان کا جواب دینا۔ ہمارے یہاں تو 5-5 منٹ کے بعد اذانیں ہوتی ہیں۔ کہیں وہ اسی طرح کی باتوں کے لیے تو نہیں ہے کہ جو تم پہ دنیا میں پریشانیاں ہیں وہ تمہاری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ہیں؟ نہیں، سب کچھ آ سکتا ہے اس میں، ایسے تو بڑی پریشانی ہوئی ہے۔ ایک تھوڑا ٹاپک سے ہٹ کے سوال ہے کہ ایودھیا میں سرکار سے زمین اور پیسے لینا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ جیسے مسجد بن رہی ہے ایودھیا میں، اس مسجد کے لیے سرکار سے زمین اور پیسے لیے جا رہے ہیں، کیا وہ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے بھائی، کیونکہ آپ ٹیکس دیتے ہو سرکار کو۔ بھائی جس سرکار کو آپ نے ٹیکس دینا ہے، ہر مہینے انکم ٹیکس ہے، سیل ٹیکس ہے، تو اس ملک کے جتنے بھی قانون آپ کے ہیں ان سب کو آپ کو ماننا چاہیے، بالکل لینا چاہیے۔ میرے نزدیک تو کوئی حرج ہے نہیں۔ جیسے کہ چوری کے تعلق سے سوال ہے، لائٹ کی چوری سے، لائٹ کے کچھ لوگ چوری کرتے ہیں، اس سے پانی گرم بھی کرتے ہیں، پریس بھی کرتے ہیں، تو کیا وہ یہ سب ٹھیک ہے؟ چوری اسلام میں حرام ہے میرے بھائی۔ ان کا سوال ہے بجلی کی چوری کیا جائز ہے؟ چوری تو جائز ہو ہی نہیں سکتی، نہ جائز ہے، حرام ہے۔ آپ ایک بلب میں بیٹھ جاؤ پورا گھر، ایک پنکھے میں سو جاؤ پورا گھر، یہ تو زندگی قید خانہ ہے نا، حضور نے فرمایا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔
تو آپ اگر اسے قید خانے کی طرح سے چلو گے اس میں تو آپ ایک بلب میں زندگی گزار لو گے اگر حیثیت نہیں ہے. لیکن آپ اگر اس گیزر سے نہاؤ گے جو چوری کی بجلی کا ہے، یا اس ہیٹر پہ کھانا پکا ہوا کھاؤ گے جو چوری کی بجلی سے چل رہا، تو آپ خود دیکھو کہ آپ کے اندر کیسا تقوی اور کیسے حالات پیدا ہوں گے آپ کے لیے. ایک ان کا سوال ہے عرفان بھائی کا کہ آج کے دور میں زکوٰۃ جو ہے چاندی پہ جائے گی یا سونے پہ دی جائے گی؟ ان کا سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں زکوٰۃ چاندی پہ دی جائے گی سونے پہ دی جائے گی. دیکھو جی، آج آپ یہ دیکھو پہلے کہ آج کرنسی کا جو معاملہ ہے اور ضمانت کا، وہ کیا ہے؟ چاندی ہے، سونا ہے. تمام ملکوں کے پاس کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاندی اور سونا جو مقدار دی گئی تھی 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا، اس ٹائم وہ برابر ریٹ رکھتے تھے. آج زمین اور آسمان کا فرق ہو چکا. آج اگر آپ 30,000 روپے کی چاندی بن رہی جو 52.5 تولہ ہمارے علماء دین بتاتے ہیں، اور 7.5 تولہ سونا آپ دیکھو کم سے کم 3.5 لاکھ کا بنتا ہے. تو 30,000 روپے میں اگر آپ زکوٰۃ لگاؤ گے نا لوگوں کو، ایک بھی نہیں دے گا، سب گناہ گار ہوں گے. اس لیے جو سکہ اس ٹائم چل رہا ہے وہ سونا ہے. تمام ملکوں میں جو ضمانت رکھی جاتی ہے سونے کی رکھی جاتی ہے جب ریزرو بینک سے پیسہ لیا جاتا ہے. تو آج کے دور میں بالکل زکوٰۃ جو ہے یہ میں کنفرم بتا رہا، سونے پہ دی جائے گی. 7.5 تولہ سونا اور اس پہ 1 سال گزر جائے، یا اتنی رقم، یا دونوں چیزیں ملا کے مان لو 3.5-4 لاکھ کا بنتا ہے. 4 لاکھ کسی کے پاس ہے تو وہ زکوٰۃ کا دینے والا بنے گا، ادروائز نہیں بنے گا. ٹائم کیا ہو گیا؟ کوئی زیادہ ہو گیا آج ٹائم. اور کسی ذہن میں تو کوئی بات نہیں بھائی. حضرت ایک سنت کی ڈیفینیشن بتا دیجیے، کیا سنت کیسے کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ سنت کسے کہتے ہیں. بھائی صرف 2 اصطلاحات ہیں دین میں، ایک فرض اور ایک نفل. اور جو نفل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں، فرض تو ہمارے اوپر پکے ہیں، اللہ کی طرف سے طے ہیں، لیکن جو نفل اللہ رب العزت نے کیے ہیں یا کہنے کو کرے ہیں یا کہتے ہوئے دیکھ کے چپ رہ گئے، وہ سنت بن گئی. ہر وہ کام جو حضور نے کیا یا کہنے کو مطلب کرنے کو کہا یا کرتے ہوئے دیکھا اور خاموش رہے، وہ سب سنت. ٹھیک ہے، انشاءاللہ باقی اگلے ہفتے نماز 8 ہی بجے ہوگی. وما علینا الا